جب بھی آل محمد کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کی عظمت بیان کی جائے، ان کی رفعت بیان کی جائے، ان کی فضیلت بیان کی جائے، اور اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اگر وہ کھل کے بیان کیا جائے تو جتنے بھی ملا حضرات ہیں ان کو مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت ہر گھڑی اسی مشن پہ لگے ہوئے ہیں کسی طرح آل محمد کی عظمت کو جو ہے معاذ اللہ گھٹایا جائے۔ ایک پروگرام میں گفتگو کے دوران میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی حجت اللہ ہے۔ تو اس کو لے کے کچھ ملا حضرات بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ہے جی وہ ہے جی، وہ کیسے حجت ہو سکتے ہیں، حجت تو اللہ کی بات ہے یا قرآن کی بات ہے یا حضور کی بات ہے۔ تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تم لوگ جو سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہو، معذرت کے ساتھ یہ سنیت نہیں ہے بلکہ یہ ناسبیت ہے، یہ خارجیت ہے۔ سینکڑوں لیکچر پڑھے ہوئے ہیں میرے، بے شمار کتب بھی تحریر کی ہیں، کوئی مائی کا لال ایک حوالہ مجھے دکھا دے کہ میں نے کبھی بھی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہو۔ میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت ہی دکھاتا ہوں، سنیت ہی سمجھاتا ہوں، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ تو بریلویت سے باہر ہی نہیں نکلے، آپ تو قصے کہانیوں سے باہر نہیں نکلے، آپ کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کیا واسطہ اور تعلق ہے؟ آپ تو قصے کہانیوں والے لوگ ہیں۔ تو میں تو اللہ کے فضل و کرم سے یا قرآن سناتا ہوں یا مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں۔ آج میں قرآن سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ یہ 14 کی 14 جو ہستیاں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی حجت ہے، یہ اتھارٹی ہے، یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ ایویڈنس ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سنیت ہی نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری حجتیں ہیں، یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم پر۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن دے رہا ہوں، اللہ کا فرمان دے رہا ہوں، اور آگے فرمایا نرفع درجات من نشاء، اور ہم جسے چاہتے ہیں اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کا سٹیٹس ہم بلند کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے کہ اللہ کی حجتیں ہیں، اور صیغہ جمع کا استعمال کیا اور فرمایا یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی، اور حجت ان کی قوم کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا ابراہیم کی قوم پر ہم نے اپنی حجت ابراہیم کو عطا کر دی، اور ہم جسے چاہیں اس کا سٹیٹس، اس کا درجہ ہم بلند کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جس کو اللہ افضل کہے مولوی صاحب وہ افضل ہوتا ہے، جس کو اللہ اعلیٰ کہے، جسے اللہ حجت کہے، جسے اللہ پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ اور مصفہ کہے، وہی منزہ اور مصفہ ہوتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں احمد رضا خان بریلوی کی بات نہیں چلے گی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا ان ربک، اور بے شک اے حبیب مکرم آپ کا جو رب ہے وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، یعنی حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ بات کر کے اب آگے اللہ اپنی حجتیں بیان کر رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
اب یہ آگے اللہ حجتیں بیان کر رہا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو جو حجتیں عطا کی تھی ان میں سے کیا فرمایا؟ ہم نے ابراہیم کو دیے اسحاق، یہ بھی حجت، یعقوب یہ بھی حجت، اور یہ سارے ہدایت پر تھے، اور نوح اور یہ بھی ہدایت پہ تھے، پہلے ہی ہدایت پہ تھے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی حجت ہوتی ہے مولوی صاحب، وہ پہلے سے ہی ہدایت پہ ہوتی ہے، وہ بائی برتھ ہدایت پہ ہوتی ہے، گھوم پھر کے اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ سراپا ہدایت ہوتی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر نوح کی ذریت میں سے داؤد، ہم نے داؤد دیے، وَسُلَيْمَانَ اور سلیمان دیے، وَأَيُّوبَ اور ایوب دیے، وَيُوسُفَ اور یوسف دیے، وَمُوسَىٰ اور موسیٰ، وَہارون اور ہارون دیے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو یہ جزا دیتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر اگلی حجتیں فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر اسماعیل دیے، پھر یاسا دیے، پھر یونس دیے، پھر لوط دیے، اور ان سب کو عالمین کے اوپر ہم نے فضیلت عطا کی۔ تو پتہ چلا فضیلت بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور یہ 18 حجتیں بیان کر کے، آپ بے شک گن لیجئے گا، 18 حجتیں بیان کر کے آگے پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، پھر آگے ان کے باپ دادا، آبا میں سے بھی کچھ حجتیں رکھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی ذریت میں سے بھی کچھ حجتیں رکھی، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ان کو چن لیا گیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت پر رکھا۔ 18 وہ ابراہیم سے لے کے لوط علیہ السلام تک، اور پھر 19 ان کے آبا میں سے، پھر ذریت میں سے 20 اور ان کے بھائیوں میں سے 21 حجتیں یہاں اللہ نے بیان کی ہیں مولوی صاحب۔ ان میں سے کوئی ایک حجت بتا کہ جو غیر معصوم ہو۔ ساری کی ساری حجتیں بائی برتھ پاک، صاف، طاہر اور مطہر ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فقط نبی ہی حجت ہوتے ہیں، ان کے بعد حجیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے، تو اس کا بھی کلا کما کر دیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ ان کے باپ دادا میں سے بھی ہم نے کچھ حجتیں رکھی، ان کی ذریت میں سے بھی کچھ حجتیں رکھی، اور پھر ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ حجتیں رکھی، اور ان کو چن لیا گیا۔ تو پتہ چلا جو حجت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتی ہے، چنی ہوئی ہوتی ہے، مصطفیٰ کیا ہوتا ہے ان کو، اور وہ سارے کے سارے صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں، بائی برتھ ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ ایک گھوم پھر کے وہ پاک نہیں ہوتے یا صراط مستقیم پہ نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، چنیدہ ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتا چلا کہ حجت اللہ کی وہی بن سکتا ہے جسے اللہ چن لے، جو معصوم ہو، جو پاک طاہر مطہر ہو، اور غیر نبی بھی بنتے ہیں۔ چونکہ اوپر 18 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کو اپنی حجتیں ڈکلیئر کیا ہے، پھر ساتھ ہی کہا کہ پھر ان کی ذریت میں سے بھی ہم نے حجتیں چنی ہیں، ان کی اولاد میں سے بھی چنی ہیں۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا جی، میں بس آپ کو سمری دے رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کا مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم
بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کو، عمران کی آل کو، عالمین کے اوپر چن لیا، اور پھر ان کی ذریت میں سے بھی بعض کو چن لیا، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ چن لیتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے۔ بندے آ کے مل کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو وہ اللہ کی حجت نہیں بن جاتا۔ اللہ کی حجت وہی ہوتا ہے، اتھارٹی وہی ہوتا ہے، دلیل وہی ہوتا ہے، ایویڈنس وہی ہوتا ہے، برہان وہی ہوتا ہے، ریفرنس وہی ہوتا ہے جس کو اللہ چن لے، جس کا اللہ انتخاب کر لے، جس کو اللہ مصطفیٰ کر لے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ دعا کی کہ مولا ہم کو مسلمان رکھ، اپنا تابعدار رکھ، اور میری ذریت میں سے بھی ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی رکھ جو مسلمان رہے، ان کو بھی چن لے۔ کہتے جی فلاں بھی ابراہیم کی اولاد میں سے، فلاں بھی، فلاں کی بات نہیں ہو رہی، چنیدہ ہستیوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو اللہ چن لیتا ہے، جن کو اللہ مصطفیٰ کر دیتا ہے، جن کو اللہ پاک، صاف، طاہر اور مطہر کر دیتا ہے، بات ان کی ہو رہی ہے، ٹوٹیلٹی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ ان میں سے چن رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک طبقہ جو ہے، ایک جو گروہ اور جو جماعت ہے، ان کو مسلمان رکھ۔ اسی طرح پھر چناؤ کی بات کی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کی ہم نے آزمائش کر لی، امتحان لے لیا، جب وہ امتحان میں سرخرو ہو گئے تو ہم نے کہا کہ ابراہیم تجھے ہم لوگوں کے لیے امام مقرر کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا امام بھی معصوم ہی ہوتا ہے اور منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ریکویسٹ کی، مولا میری ذریت میں بھی امامت رکھ، تو اللہ نے کہا ہاں رکھیں گے، لیکن ظالم امام نہیں بنائیں گے۔ تو پتہ چلا امام بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ظالم امام نہیں ہو سکتا، وہ بھی معصوم سے ہی آتا ہے اور پاک، طاہر، مطہر اور منزہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 اور 133 میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو وہ بولے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو ان کی اولاد کہتی ہے کہ ہمارے ابا جان ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اسی کی ہم عبادت کریں گے، اور آپ کے جو آباء و اجداد میں سے، باپ دادا میں سے جس نے بھی عبادت کی ہے نا، جس الہ کی اسی کی کریں گے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، جو کہ واحد ہے، ایک ہے۔ نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو اللہ کی حجت ہوتا ہے، جو اللہ کی دلیل بنتا ہے، جو برہان بنتا ہے، جو اتھارٹی بنتا ہے، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے، بائی برتھ مومن ہوتا ہے۔ دنیا میں آ کے گھوم پھر کے وہ مومن نہیں بنتا، یا دنیا میں آ کے گھوم پھر کے ایمان کی دولت اسے نہیں ملتی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ایمان لے کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی طہارت اور نفاست لے کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے وہ، تو وہ اللہ کی حجتیں ہوتی۔ اب انہی آیات کے نیچے میں ایک حدیث آپ کو دیتا ہوں، پھر آگے چل کے تھوڑا سا اس کو مزید کھولوں گا۔ یہ میرے سامنے ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، امام ابو القاسم حافظ حسقانی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 76،
اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، حدیث کا نمبر ہے 89، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیں ذرا حدیث، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وبنیہ حجج اللہ علی خلقہ وہم ابواب العلم فی امتی من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل علیا، بے شک اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کو، وزوجتہ اور ان کی زوجہ یعنی بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، وبنیہ اور ان کی اولاد کو اپنی مخلوق پر اپنی حجتیں بنایا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے مولوی صاحب۔ مولا علی کو، مولا علی علیہ السلام کی زوجہ اور ان کی جو آگے اولاد ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی حجتیں ہیں، اللہ کا ریفرنس ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کا برہان ہے، اتھارٹی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، اور آگے فرمایا وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، اور وہ سارے کے سارے میری امت میں علم کے دروازے ہیں۔ میری امت میں جس کے پاس بھی جانا چاہو، چاہے وہ علی علیہ السلام ہو، بی بی پاک ہو، مولا حسن سے لے کے حسن عسکری تک اور امام مہدی تک، وہ سارے کے سارے میری امت میں علم کے دروازے ہیں۔ کائنات میں علم تقسیم کرتے ہیں، کائنات میں سب سے بڑا علم کا مرکز یہ ہے، تو جسے علم چاہیے وہ اللہ کی حجتوں کے پاس آئے۔ اللہ اکبر۔ من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، اور جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، جو ان کے پیچھے چلتا ہے، اسی کو اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اسی کو اللہ صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہیں وہ صراط مستقیم پر ہوتی ہیں۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی اور علی کی زوجہ اور آگے جو ان کی اولاد ہے وہ ساری اللہ کی حجتیں ہیں، اور جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں مولوی صاحب، اسی طرح پھر یہ میرے سامنے امام ابن مغازلی ان کی کتاب مناقب ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے میرے سامنے 258، بلکہ پورا باب باندھا ہے، اور باب کا نام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ٹکڑے کو انا وہذا حجۃ علی امتی یوم القیامہ۔ یہ چیپٹر ہے، حدیث کا نمبر ہے 233۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وہذا حجۃ علی امتی یوم القیامہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انس، میں اور یہ یعنی علی، یہ قیامت کے روز میری امت پر ہم اللہ کی حجت ہوں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دے رہا ہوں، علی حجت اللہ ہے۔ اسی طرح پھر یہ میرے سامنے امام شمس الدین ذہبی کی میزان الاعتدال ہے، اور امام شمس الدین ذہبی اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ امام اسماء الرجال کے، جو حدیث کی سند ہوتی ہے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور سند کے ایک ایک بندے پہ کلام کرتے ہیں، جرح و تعدیل کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، اتنے سخت ہیں یہ امام شمس الدین ذہبی۔ میزان الاعتدال میں اس کی جلد نمبر ہے 6، اور یہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 446، اس میں لے کے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
پھر خطیب بغدادی اس کو تاریخ بغداد میں لے کے آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 474، صفحہ نمبر ہے 86، اور یہ بھی دارالکتب علمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ دونوں احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس ھذا حجتی علی امتی یوم القیامہ۔ علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انس، یہ علی جو ہے یہ میری حجت ہے، قیامت کے روز میری امت پہ میری حجت ہے، دلیل ہے علی علیہ السلام۔ اور اس پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی علی علیہ السلام جو ہے حضور کی امت پہ صرف حجت ہے، دیگر لوگوں پہ حجت نہیں ہے، جو سابقہ امم گزری ہیں ان پہ حجت نہیں ہے؟ تو اس کا بھی جواب دے دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے، امام ابن عساکر کی، اس کی جلد نمبر 42 ہے۔ یہ دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 308 اور 309۔ انس بن مالک کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی حجت اللہ علی عبادہ، میں اور علی اللہ کے سارے بندوں پہ اللہ کی حجت ہے۔ وہاں امت کی بات کی کہ میری ساری امت پہ علی اللہ کی حجت ہے، تو کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ فقط حضور کی امت پہ علی حجت ہے۔ فرمایا عبادہ ہی، اللہ کے سارے بندوں پہ علی اللہ کی حجت ہے۔ اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ بھئی صرف بندوں پہ اللہ کی حجت ہے نا، فرشتوں پہ تو نہیں ہے نا، جنات پہ تو نہیں ہے نا، باقی مخلوق پہ تو نہیں ہے نا؟ اس کا بھی جواب دے دیا۔ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وھذا حجت اللہ علی خلقہ، میں اور علی اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ اب مخلوق میں فرشتے بھی آگے، جن و انس بھی آگے، ساری کائنات جو بھی اللہ نے تخلیق کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق پہ علی اللہ کی حجت ہے۔ اور یہ حدیث کا نمبر 8854 بھی ہے امام ابن عساکر کی، یہاں بھی یہی لفظ ہے کہ انا وھذا حجت علی امتی یوم القیامہ۔ اسی طرح پھر ایک اور روایت ہے، پلٹ پلٹ کے لے کے آئے ہیں، پلٹ پلٹ کے، یا انس انا وھذا حجت اللہ علی خلقہ، یہ بھی میزان الاعتدال کی روایت ہے کہ بے شک میں اور علی اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ اب انتخاب سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ ان کو چن لیتا ہے، یعنی اللہ حجت کو چنتا ہے۔ تو یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے آبا میں سے یا ذریت میں سے یا ان کے اخوان میں سے، یہ چنے ہوئے جو ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں، یہ چنے ہوئے کون ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے اللہ کی حجت۔ یہ امام حاکم کی مستدرک ہے میرے سامنے، حدیث کا نمبر ہے 4546۔ آقا علیہ السلام نے بی بی پاک کو فرمایا کہ اے بیٹی، اللہ رب العزت نے جب کائنات کو تخلیق کرنا چاہا تو دو ہستیاں ایسی تھیں جن کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اللہ نے چن لیا، اور خوش ہو جا، دونوں ہستیوں کا تو اللہ تیرے ساتھ ہے۔ فاختار رجلین احدہما ابوک والآخر بالک، ایک ہستی تیرا باپ ہے اور دوسری ہستی تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہے، یعنی اللہ نے ان کو چنا ہے۔ تو جو چنے جاتے ہیں، جن کو اللہ چنتا ہے، وہی اللہ کی طرف سے حجت ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتے ہیں، دلیل ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے میرے سامنے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2276۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ کس طرح چن رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں
اللہ کا قرآن بھی فرما رہا ہے کہ میری طرف سے حجت وہ ہوتے ہیں جو میری طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو چنیدہ ہوتے ہیں، جو مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ میرے سامنے جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 3605، اس کے الفاظ یہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم۔ یہاں آقا علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں سے پھر کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے پھر آگے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا۔ یہ دیکھ لیں آپ کہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں مولوی صاحب، وہی اللہ کی حجت ہوتے ہیں، وہی اتھارٹی ہوتے ہیں، وہی ایویڈنس ہوتے ہیں، وہی دلیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے، جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر 31641۔ امام طبرانی کی معجم الاوسط ہے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4728۔ امام دارمی کی مسند الفردوس ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2949۔ امام ہندی کی کنز العمال ہے، جلد نمبر 11 ہے، حدیث کا نمبر ہے 31870۔ امام حیثمی کی مجمع الزوائد ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 214۔ امام بہقی کی السنن الکبریٰ ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 190 ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، کہ آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا وہ پاک طاہر مطہر منزہ اور مصفہ تھے، نکاح والے تھے، سارے کے سارے ہمارے آباء و اجداد میں سے نکاح والے تھے، چنیدہ تھے، چنے ہوئے تھے۔ اسی طرح پھر یہ امام حاکم کی المستدرک ہے میرے سامنے، حدیث کا نمبر ہے 4684، جلد نمبر 3 ہے۔ امام بزار کی مسند ہے، حدیث کا نمبر ہے 274، جلد نمبر 1 ہے۔ امام بہقی کی سنن الکبریٰ ہے، جلد نمبر 7 ہے، حدیث کا نمبر 114 ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1069 1070۔ امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 314 ہے۔ امام حیثمی کی مجمع الزوائد ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 173 ہے۔ امام طبرانی کی معجم الاوسط ہے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 5606 ہے، حدیث کا نمبر 6609 ہے، حدیث کا نمبر 2633 2634 ہے، یہ معجم الکبیر ہے۔ امام عبدالرزاق کی المصنف ہے، جلد نمبر 6، حدیث کا نمبر ہے 10354۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلو ناسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی، کہ قیامت کے روز ہر حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ یہ چنا ہوا حسب اور نسب ہے، یہ کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، جس کو امام دارمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آیا، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4516 ہے۔ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے آیا، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1073۔ امام بہقی دلائل النبوت میں لے کے آیا، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 176، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے آیا، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1494۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کے آیا، جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر 6285 ہے۔ اسی طرح پھر امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 257 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لے کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 ہے۔ امام عبدالرؤف المناوی فیض القدیر میں لے کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 499 ہے۔ امام حیثمی مجمع زوائد میں لے کے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 217 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روز جبریل امین میری بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ جبریل امین کہتے آقا میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، آدم سے لے کے آپ تک ہر نبی دیکھا، نبی کی آل دیکھی، اولاد دیکھی، آپ سے اعلیٰ دنیا میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا، اور آپ کی اہل بیت سے اعلیٰ میں نے کسی نبی کی اہل بیت نہیں دیکھی۔ آپ اعلیٰ ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پھر امام ترمذی اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3608۔ امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آئے، حدیث کا نمبر 1788۔
امام بہقی دلائل النبوت میں لے کے آئے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149. امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے، حدیث کا نمبر ہے 95 جلد نمبر 1 ہے. امام ہندی کی کنز العمال ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 415 حدیث کا نمبر 31950 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعل فرقتین فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا. یہاں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اللہ نے پھر قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا چن لیا. اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اللہ نے ہمارا چن لیا. اللہ نے حسب اور نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا چن لیا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ بات کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا جانے والا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے. اللہ کا فرمان بھی ہے، مصطفیٰ کا اعلان بھی ہے کہ حجت وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، جو چنا ہوا ہوتا ہے، جو پاک ہوتا ہے، جو طاہر ہوتا ہے، جو مطہر ہوتا ہے، جو منزہ ہوتا ہے، جو مصفہ ہوتا ہے، جو مجلہ ہوتا ہے. اب مولوی مجھے بتا ان کے علاوہ کون سی ہستیاں ایسی ہیں جو بائی برتھ پاک بھی ہو، طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو، مومن بھی ہو اور اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہو، جو انبیاء کی اولاد میں سے ہوں؟ تو یہی تو ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے منصوص بھی ہیں، چنے ہوئے بھی ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں، اتھارٹی ہیں، ایویڈنس ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کو حجت نہ کہو. بھائی یہی تو حجت ہے، یہی تو رسول اللہ سے ہیں اور رسول اللہ ان سے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں. یہ شخصیات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منصوص ہیں. یہ بائی برتھ پاک طاہر مطہر منزہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حجتیں نہیں ہیں. یہی تو اللہ کی حجتیں ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں ان کو دیکھ کے سنیت کے بارے میں دل میں محل نہ لانا. ہماری کتابیں بڑی بڑی ہیں، ڈنکے بجا رہی ہیں ان کی نفاست و طہارت کی، ان کی حجیت کی عظمتیں بیان کر رہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو صرف بریلویت نظر آتی ہے، ان کو اپنے بزرگ نظر آتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن نظر آتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان نظر آتا ہے. جب تک میری زندگی ہے میں اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا رہوں گا، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھ پڑھ کے آپ تک پہنچاتا رہوں گا. کوئی مائی کا لال میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتا. ان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے اور کچھ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے بغض کے مارے ہوئے یہ لوگ، قبر کی پہلی شاپ پتا چلے گا ان کو کہ آل محمد کی عظمتیں، ان کی رفتیں کیا ہیں. کہ ان کے در کی نوکری بیان کر کے آنا تھا کہ ان کا حسد اور بغض پال کے آنا تھا. ان کو اصحاب کے دن تو یاد رہتے لیکن آل محمد کے دن ان کو یاد نہیں رہتے. یہ 20 جمادی ثانی کو میں کراچی میں تھا، کوئی ایک میں نے اشتہار نہیں دیکھا، کوئی ایک مسجد ایسی نہیں دیکھی جہاں بی بی پاک کا دن منایا جا رہا ہو. یہ تو حالات ہیں ان کے. آل محمد کو انہوں نے تقسیم کر دیا شیعہ سنی میں. آل محمد کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے.